شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اسے گناہوں اور ہر عیب سے پاک کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی سیڑھی قبر ہے اور یہ دردناک ہے۔ وہ بندہ اپنی قسمت پر روئے جو گناہ بھی کرتا ہو اور یہ تسبیح بھی نہ پڑھے، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے والا تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ہم صحابہ کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی حق اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، جن میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے قبر کے عذاب کی وجہ سے آنسو جاری تھے کہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا، تمہاری آنکھوں سے اشک کیوں رواں ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں سے خوفناک و دردناک ہے، اور پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے، آگے اس کے لیے آسان کا گمان رکھے۔ اس قبر کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے حضور آسانی کے لیے التجا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں تو ان کلمات کا ورد کریں، تمہارے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے گی۔ جب ہم نے یہ سنا تو تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے، اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، ہم تو عظیم گناہ گار رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تمہارے گناہوں سے اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کچھ توقف فرمایا، پھر فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، وہ یہ سمجھے اس نے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسم اعظم کے ساتھ مانگی ہوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے اور اس کا انکار گمراہ کر کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ کافر اور منافق، یعنی زبان سے دعویٰ اسلام اور دل سے اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہ گار مسلمانوں کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا، صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت امام علی بن محمد خازق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے، ایک بار تو دنیا میں رسوائی و قتل اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حماد نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا، اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ ترجمہ: اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا فداقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے اس سے خطاؤں اور گناہوں کا سرزد ہونا بعید نہیں ہے، اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں یعنی پیغمبروں کے۔ ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔
وہی انسان نیک ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب صدقے دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم: اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے: جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید میں فرمان الہی کا مفہوم ہے: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے: لا الہ الا الملک الحق المبین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہم 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ ہیں، تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، ریاکاری، کینہ، حسد، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچی، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امامت سے سبقت کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، اترا کر چلنا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا دینا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا پینا بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس کہ مسلمان کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریفیں تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اعمال کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ آمین۔